شیخ و فراز آئیں وہاں یہ باتیں آپ کے کام آ سکیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان آیات میں ایک بات مشترک ہے، وہ ہے لفظ اتقوا اللہ، جس کا معنی ہے اللہ سے ڈرنا۔ یہ ایک مرتبہ نہیں 4 مرتبہ تکرار کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اگر اسی پہ غور کریں تو محسوس ہوتا ہے اللہ جو انسان سے زیادہ اس کی نفسیات سے واقف ہے، اسے یہ بات معلوم تھی کہ انسان کی زندگی کے حق گوشی میں مداخلت ممکن ہے، بعض باتوں سے روکا بھی جا سکتا ہے، حکم بھی دیا جا سکتا ہے، اور اس کی زندگی کا ایک گوشہ ایسا ہے جسے ازدواجی گوشہ یعنی میاں بیوی کے معاملات کہتے ہیں۔ اس میں دنیا کی کوئی فورس مداخلت نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ بہت سے معاملات میں اس کے سب سے قریبی عزیز والدین بہن بھائی بھی مداخلت نہیں کر سکتے۔ حق دونوں کو اگر کوئی چیز صحیح راہ پہ رکھ سکتی ہے، غلط بات سے روک سکتی ہے، تو وہ صرف اللہ کا ڈر ہے۔ اس لیے تاکید فرمایا اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اپنے معاملات میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ پہلی آیت یہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 1، اس میں اللہ دو باتیں سمجھا رہے ہیں۔ پہلی بات اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے۔ اگر آپ کو مرد بنا کر فوقیت دی اور دوسری کو عورت بنا کے آپ کے زیر نگی دیا جا رہا ہے تو اپنی حیثیت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا لوگوں یہ عورتیں اللہ کی لوٹیاں ہیں، اللہ یہ کرنے کے ذریعے تم پہ حلال کرتا ہے کہ چہروں پہ تماچے نہ مارنا بلکہ ان کا حق ادا کرنا، اور یہ ایک فطرت ہے جو اپنے سے کمزور اور چھوٹے ہونے کے باوجود اپنی زندگی کے ساتھی کا صحیح حق ادا کرتا ہے، اس کے مقابلے میں وہ محبت اور احترام کی انتہاؤں تک اسے چاہتی ہے۔ دوسری بات یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ اس ذات سے ڈرنا جس نے رشتوں کے متعلق سوال کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کا تعلق ایک خاندان سے ہے، آپ کے والدین بہن بھائی ہیں، یقیناً ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ ان کے حقوق ادا کرتے ہوں گے، لیکن آج کے اس رشتے کے بعد آپ ایک دوسرے خاندان سے مل رہے ہیں۔ جس طرح آپ کے والدین بہن بھائی ہیں، اسی طرح آپ کی ہونے والی زوجہ کے والدین بہن بھائی ہیں، ان کے بھی کچھ حق ہیں۔ اللہ دونوں باتوں میں کوئی پسند نہیں کرتا کہ آپ اپنوں کی بات مان کے ان پہ ظلم کریں، اور یہ بھی پسند نہیں کرتا آپ ان کی بات مان کے اپنے اصل کو چھوڑیں، بلکہ دونوں خاندانوں کو قریب رکھنے کی ذمہ داری اللہ نے آپ پہ ڈالی ہے، اور آپ ہی کو مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اس ذات سے ڈرنا جس نے ان رشتوں کے متعلق سوال کرنا ہے۔ میرے عزیز بیٹے یہ یاد رہے، آج بھی آپ ایک رشتہ قائم کر رہے ہیں جس کا دامن اللہ ہے۔ جس اللہ کی ضمانت میں یہ رشتہ قائم ہو رہا ہے، اس کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عزم کے ساتھ اس رشتے کو قائم کریں گے، انشاءاللہ اسے ہمیشہ قائم رکھیں گے۔ دوسری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اے ایمان اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ کیا مطلب؟ ہمارے پاس جو مال ہے، ہمارے پاس جو عزتیں ہیں، ہماری جان، یہ سب کچھ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ میں اس سے بڑھ کے بات کرتا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ میری بات سن رہے ہیں۔ اگر اللہ نہ چاہے تو اس زبان کے ہوتے ہوئے بھی نہیں بول سکتے۔ جب یہ سب کچھ اسی کی مہربانی سے ہے تو پھر ہمارا حق یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ہر معاملہ وہ خوشی کا ہے یا خدا نخواستہ اس کے برعکس اللہ کے حکم کے مطابق ہی بجا لائے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جو بھی انسان دنیا میں آیا ہے ہمیشہ کے لیے نہیں، ہماری آپ دونوں کے لیے دعا ہے اللہ جب تک آپ کو زندہ رکھے، خیر اور سلامتی کے ساتھ رکھے، لیکن اللہ تقاضا کرتے ہیں جب میرے پاس آنا تو مسلمان کی حیثیت سے آنا۔ مسلمان کا شرعی اور لغوی دونوں معنی یہ ہیں جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ آخری آیت میں فرمایا دو کام آپ کرنا تو اس کے مقابلے میں اللہ آپ کو انعام دے گا۔ پہلا کام یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اہل ایمان اپنے معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہے۔ دوسرا وقولوا قولا سدیدا، انسان اپنی زندگی کے معاملات میں ڈپلومیسی کرتا ہے، کنفیوژن والی باتیں، بعض اوقات جھوٹ بھی بولتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنی زندگی کے ساتھی کے ساتھ کبھی ایسا نہیں کرنا، جب بھی بات کرنی ہے قول سدید، سچی اور پختہ بات کرنی ہے۔ اگر ایسا کرو گے پہلا انعام اللہ یہ دیں گے یصلح لکم اعمالکم، اللہ آپ کے معاملات کو سدھارے گے، ویغفر لکم ذنوبکم، غلطیوں سے درگزر فرمائیں گے۔ آخر میں بالعموم سب مسلمانوں کو بالخصوص آپ دونوں کو جو ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں، اللہ مخاطب ہو کے فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا،
جو انسان اپنی زندگی کے سارے معاملات اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں بجا لائے گا، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اسے بہت بڑی کامیابی عطا کریں گے۔ یہ دنیا کی کامیابی بھی ہو سکتی ہے، آخرت کی بھی، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ ہم اس مبارک موقع پر آپ کے لیے اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ آپ دونوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ انوشا حضور دفتر میاں عبد الباسط صاحب عوض حق مہر 3 تولے طلائی زیور جس کی مالیت 2,40,000 روپے بنتی ہے، جو رخصتی کے وقت آپ کو ادا کرنا ہے، آپ کے نکاح میں دینا قبول ہے۔ انوشا حضور دفتر میاں عبد الباسط صاحب عوض حق مہر 3 تولے طلائی زیورات جس کی مالیت 2,40,000 روپے بنتی ہے، جو رخصتی کے وقت آپ کو ادا کرنا ہے، آپ کے نکاح میں دیتا ہوں قبول ہے۔ انوشا حضور دفتر میاں عبد الباسط صاحب عوض حق مہر 3 تولے طلائی زیورات جس کی مالیت 2,40,000 روپے بنتی ہے، جو رخصتی کے وقت آپ کو ادا کرنا ہے، آپ کے نکاح میں دیتا ہوں قبول ہے۔ اللہ آپ کی زندگی اور معاملے میں برکت عطا فرمائے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا علی کل حال۔ الحمد لله الذي هدانا للإسلام وآتانا من أمرنا رشدا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى۔ اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم۔ اے اللہ ان دونوں کے دلوں میں الفت ڈال دے، اے اللہ ان کے معاملات کی اصلاح فرمانا، اے اللہ اس بیٹی کو ہمارے گھر کے لیے خیر و برکت کا سبب بنانا، اے اللہ ہمارے گھر کے لیے خوشیوں کا سبب بنانا، اے اللہ تیرے حکم کو مانتے ہوئے تیرے نبی کے طریقے کے ذریعے مل رہی ہیں، اے اللہ ہمیشہ ان دونوں کو ملا کر رکھنا، اے اللہ ان کی گود کو ہرا کرنا، اے اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد سے نوازنا، اے اللہ ان کے رزق میں ان کے معاملات میں برکت نازل فرمانا، اے اللہ ان کو دین کا خادم بنانا، اے اللہ ان کی زندگی میں آسانیاں کر دینا، اے اللہ ہر مشکل سے انہیں محفوظ رکھنا۔ ربنا آتنا خیر الدنیا وخیر الآخرہ وقنا واصرف عنا شر الدنیا وشر الآخرہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔